بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم عربی آلو بنائیں گے۔ یہ چھوٹے منی آلو ہیں، ان کو میں نے ابال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابال کے اس کے چھلکے اتار کر ایسے پھر اس کو گھی میں فرائی کروں گی۔ یہ جو عربی ہیں، یہ 1 کلو عربی ہے، اس کو میں نے چھیل کر نمک لگا کے رکھا ہے۔ اب اس کو میں دھو لوں گی اچھی طریقے سے، خشک کر کے پھر اس کو میں فرائی کروں گی۔ یہ میں ادھر پیاز ہیں 3 عدد، اور یہ 2 گٹھی ہیں لہسن، یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اس کو میں کروں گی رف سا براؤن کروں گی، موٹے موٹے پیاز کر کر، کیونکہ میں نے ان کو گرینڈ پہ کرنا ہے، اس کو بھی اور ٹماٹروں کو بھی۔ ٹماٹر کے ساتھ ڈال دوں تھوڑے سے، یہ سوتے ہونے، اس کے بعد میں ٹماٹر ڈالوں گی۔ 3 عدد ٹماٹر ہیں جو میں اس کے اندر پہ ڈالوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو ڈال کر پھر اس کو میں گرینڈ کر دوں گی۔ ہاں، یہ عربی جو ہے میں اس جگ میں ڈال کر اس کو اچھے پانی ڈال کے اس کو میں یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا کروں گی، جیسے لسی بناتے ہیں نا، اس طرح اس کو کروں گی تاکہ اس کی جو لیس دار رطوبت ہے وہ نکل جائے اور اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی لیس دار رطوبت ہاتھوں میں بھی لگتی ہے اور وہ اچھی طرح فرائی نہیں ہوتی۔ پھر 2-3 دفعہ اس کو میں کروں گی، تازہ پانی ڈال کر پھینکوں گی، پھر دوسرا پانی ڈال کر پھر دوبارہ میں اس کو اس کے ساتھ کروں گی تاکہ اس کی رطوبت نکلے۔ یہ میں نے دھو لی ہے، دیکھیں بالکل اب اس کی لیس دار رطوبت نکل گئی ہے۔ اب اس کو میں خشک کر لوں گی کپڑے میں ڈال کر، اور پھر اس کو میں فرائی کروں گی۔ اور ادھر میرے یہ پیاز ہو گئے ہیں، اب میں اس میں یہ ٹماٹر ڈال دوں گی اور اس کو پھر میں گرینڈ کر دوں گی۔ یہ رف سے ڈال دینے ہیں ٹماٹر، آپ کو اتنے زیادہ بڑی کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھی یہ سبزی بنتی ہے، بچے بھی بڑے سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب میں اس کے اندر 1 چمچ زیرہ ڈال دوں گی تاکہ گھی کے ساتھ اس کا بھی اروما نکل جائے، خوشبو آئے گی اس کی بھی۔ اب میں اس کو بند کر دوں گی اور اس کو چاپ کر دوں گی۔ اب میں نے گھی کے اندر یہ عربیاں دھو کر ڈال دی ہیں، اب میں ان کو فرائی کروں گی۔ میں یہ فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو تھوڑی سی رطوبت رہ جاتی ہے نا لیس دار، وہ ختم ہو جاتی ہے گھی پہ براؤن کرنے سے۔ پھر اسی کے ساتھ ہی میں نے یہ منی آلو ابال لیے تھے، ان کو چھیل کر ان کو بھی فرائی کر لوں گی ساتھ ہی۔ یہ فرائی ہو گیا، دیکھیں ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ اب میں اس میں یہ منی آلو ڈال دوں گی۔ یہ سبز مرچیں بھی ہیں 3 عدد، 4 عدد، اور یہ آلو ہیں، ان کو فرائی کر لوں گی انہی کے ساتھ۔ یہ ابلے ہوئے آلو ہیں، ٹھیک ہے، عربیوں کے ساتھ یہ فرائی ہو جائیں گے۔ اب میں ڈش آؤٹ کروں گی، اس کو نکال لوں گی، آلو عربی کو، سبز مرچوں کو۔ یہ میں نے فالتو اس میں سے گھی نکال دیا۔ اب یہ جو میں نے ٹماٹر پیاز یہ تھے سوتے کیے تھے، لہسن اور زیرہ، اب اس کو ڈال کر میں مسالہ بناؤں گی۔ اس میں ہلدی ڈالوں گی، آدھی چمچ ہلدی، یہ مرچ، 1.5 چمچ مرچ پیسی، یہ دھنیا پاؤڈر کہ میں نے خود گھر میں بنایا ہے، اس کو موٹا موٹا میں نے کوٹا ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے۔ اور یہ نمک میں اس میں کم ڈالوں گی کیونکہ عربی پر میں نمک لگا کے ان کو دھویا تھا، پھر بعد میں اس کو میں پورا کر لوں گی ٹیسٹ کر کے اس کا۔ اب اس کا مسالہ بناؤں گی۔ یہ اب دیکھیں مسالہ اس کا بھن چکا ہے، نمک میں نے ٹیسٹ کیا تھوڑا سا کم تھا، میں نے تھوڑا سا اور ڈالا ہے۔ اب یہ سب کچھ اس کے اندر چلا جائے گا۔ دیکھیے گا مسالے والی جو عربی آلو بہت مزے کے بنتے ہیں،
یہ چپاتی کے ساتھ کھائیں، نان کے ساتھ کھائیں، تندور والی روٹی کے ساتھ کھائیں، بہت مزہ آتا ہے۔ اب میں ان کو دم پر لگا دوں گی، 10 منٹ یہ دم پر لگیں گے تاکہ سارا اس کا مسالے کا جو ہے نا ٹیسٹ ان سب میں چلا جائے۔ بالکل دھیمی آنچ کر دوں گی۔ یہ آدھا چمچ میں گرم مسالہ اس میں ڈال کر اوپر سے دم پر لگا دیتی ہوں اس کو۔ بس دیکھیں جی، میں نے یہ اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ اس میں میں نے لیمن کاٹ کے رکھا ہے، کیونکہ جب یہ لیمن اوپر ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ میں نے سلائس کاٹ کر یہ ادرک وغیرہ ڈالی ہے۔ مرچی تو سب سے پہلے میں نے اس میں فرائی کر لی تھی، اور دھنیا ڈالا ہے۔ گرم مسالہ میں نے پہلے ڈال دیا تھا اس میں، اور یہ بہت مزے کی بنی، جیسے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، کھانے میں بہت اچھی ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنی بہنوں میں دوستوں میں شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔